آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کائنات کے سب سے بڑے بدبخت کافر فرعون کے بارے میں، کہ فرعون کون تھا اور کس کی اولاد میں سے تھا، اور فرعون کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے، اور مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے فرعون کہاں رہتا تھا، اور یہ مصر کا بادشاہ کیسے بنا، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر کیسے ظلم ڈھائے، اور فرعون کس طرح مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ ان تمام تر سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ مصری تاریخ اتنی پر اسرار کیوں ہے، اور مصر کی زمین اپنے اندر کن رازوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ فرعون مصر جن کا دعویٰ تھا کہ وہ خداؤں کی اولادیں ہیں، ولید بن ریان کون تھا، اور وہ مصر کا فرعون کیسے بنا؟ یہ وہ فرعون ہے جس کا نام ولید بن ریان تھا۔ بعض مورخین نے اس کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے۔ اس بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا اور اس کی عمر تقریباً 400 سال کے قریب تھی۔ اس بدبخت کا چہرہ تانبے کی طرح ہر وقت چمکتا رہتا تھا، اسی وجہ سے یہود و نصارہ اسے قابوس کہا کرتے تھے۔ مصری حنوط شدہ لاشیں اور اونچے اونچے پیرامڈز پوری دنیا میں مصر کی پہچان ہیں۔ اس ملک کو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نہ صرف انسانی تاریخ میں بلکہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں بھی خصوصی مقام حاصل ہے۔ فرعون ولید بن ریان سوڈان یا خراسان کا رہنے والا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ خراسان میں قحط سالی ہو گئی اور ولید بن ریان وہاں سے ہجرت کر کے مصر آ پہنچا۔ مصر کے بازار میں اس کی ملاقات حمان نامی شخص سے ہوئی جو کہ مصر کے بازار میں نان بائی تھا اور ایک عالم دین بھی تھا۔ اس نے مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک زمانے میں ایک آدمی خراسان سے مصر آئے گا جس میں بہت سی خصوصیات ہوں گی۔ حمان نے جب ولید بن ریان فرعون سے گفتگو کی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ اس نے فرعون کو اپنے گھر ٹھہرایا اور اسے بازار میں جانے کا مشورہ دیا تاکہ وہاں کوئی ذریعہ معاش تلاش کر سکے۔ لہٰذا ولید بن ریان نے مصر کے بازار میں خربوزے بیچنا شروع کر دیے، لیکن کوئی شخص اس سے خربوزے نہیں خریدتا تھا اور اس طرح وہ بازار میں تجارت میں ناکام ہو گیا۔ چنانچہ ولید بادشاہ مصر کے دربار میں گیا اور اس نے کوئی روزگار ملنے کی درخواست کی اور کہا کہ وہ اپنے امور کو ایمانداری سے سر انجام دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ولید کو مصر کے قبرستان کا داروغہ بنا دیا۔ فرعون نے قبرستان میں بھی اپنی عیاری اور چلاکیوں کو جاری رکھا۔ اس نے قبرستان میں دفنانے والے مردوں کے عوض لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی شخص ٹیکس نہ دیتا تو اس لاش کو دفنانے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ اس کے ذریعے اس نے خوب مال و دولت اکٹھا کر لیا۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو ولید بن ریان فرعون نے آدھا مال بادشاہ مصر کو دے دیا اور خوب طاقتور بن گیا۔ کچھ عرصے بعد وزیر مصر کی موت ہو گئی۔ اس پر بادشاہ نے فرعون ولید کو مصر کا وزیر مقرر کر لیا۔ ولید ان دنوں بہت طاقتور ہو چکا تھا اور لوگوں میں مقبول بھی تھا۔ چنانچہ جب بادشاہ مصر کی موت ہوئی تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ولید بن ریان مصر کا بادشاہ بن بیٹھا اور اپنے ساتھ قبطیوں کو ملا لیا۔ حمان کے ساتھ مل کر مشورہ کیا کہ اب دیگر مصر کے لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جائے اور اپنی پرستش کروائی جائے۔ قبطی اس پر راضی ہو گئے اور ولید بن ریان فرعون کو خدا کا درجہ دینے لگ گئے۔ ہر جگہ ہر گھر میں اس کی پرستش شروع کروا دی گئی، لیکن بنی اسرائیل اب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے اور فرعون کی خدائی کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، جس کے بدلے میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ تاریخ اس فرعون کو رامسیس ثانی کے نام سے جانتی ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا اور اپنے خدائی دعوے پر قائم رہا تو اللہ رب العزت نے اسے دریائے نیل میں ایسا ڈبویا کہ تا قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر کی تاریخ اور فرعون مصر کی داستانیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ انسان دولت، حکومت اور مرتبے کو ہی مادی عروج سمجھتا ہے اور اس کامیابی پر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس طرح فرعون مصر نے عروج پر آ جانے کے بعد غرور میں آ کر خدائی کا دعویٰ کیا اور نشان عبرت بنا۔ اسی طرح انسان بھی ترقی کے نشے میں چور ہو کر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن چند روز مادی عروج سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عروج کو ایک دن زوال ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عاجزی عطا فرمائے اور ہمیشہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔